تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ایک ہمارے مفتی صاحب نے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب رمضان کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں اجتماعی دعا کا اہتمام کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال کرنے والے مفتی عبد الرحمن صاحب بنگلور سے۔ دیکھیے مفتی صاحب، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ آپ ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ ہر محلے کے اندر اور ہر مسجد کے اندر اور ہر گھر کے اندر یہ عمومی طور پر یہ مسئلہ آج پوچھا بھی جا رہا ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے، یعنی کہ مستورات بھی گھروں کے اندر یہ تاخیراتوں میں، یعنی رمضان کے آخری 10 دن ہوتے ہیں جن میں 5 راتوں میں تاخیرات ہوتی ہیں، تو ان میں مستورات گھروں کے اندر اجتماعی دعائیں کرتے ہیں اور مرد حضرات مسجدوں کے اندر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے، ایک طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جمعہ کے بیانات کے اندر اور بڑے بڑے بینر وغیرہ لگا کر کے اور مسجدوں کے پاس گیٹ وغیرہ جہاں کہیں بھی چوراہوں پر ہوں، اس طرح کے وہاں بینر وغیرہ لگا دیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کی ترغیبی مہم چلائی جاتی ہے کہ بھئی فلاں مسجد میں اور فلاں گھر کے اندر مستورات کو جوڑ کر اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور مرد حضرات کو رمضان کی جتنی بھی آخری کی تاخیراتیں ہیں، 5 تاخیراتیں، ان تمام تاخیراتوں میں اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، نہ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے اور نہ یہ عمل حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے، تو اس لیے یہ چیزیں لوگوں کی خود ساختہ ایک بدعت ہے جو آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک عمومی طور پر ایک فضا بنی ہوئی ہے، یہ عمومی طور پر ایک فضا بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ سب چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، اور آج کل تو ایک عمومی ایک طور پر ایک چیز کی یہ بدعت شروع ہو گئی ہے ہر جگہ، ہر گلی کوچوں کے اندر۔ اگر کوئی مولانا جمعہ کے بیان میں کہہ دیں تو مسجد کے لوگ، ذمہ دار بیوقوف لوگ، اور میں تو ان لوگوں کی حرکتوں سے میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کی حرکتوں سے میں بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں میں۔ تو بہرحال اگر کوئی مولانا مسجد کے جمعہ کے بیان کے اندر یا کہیں بھی اگر اس طرح کہہ دے تو یہ بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو اس اختلافی باتیں کہنے کی ضرورت کیا تھی۔ اب اگر کوئی مولانا اگر یہ بات کہہ دے تو دوسرے ہفتے اس کی فاتحہ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات ذہن میں یہی رکھیں کہ بھی نہ قرآن حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کبھی عمل کی ہے، نہ حضرت صحابہ کو اس کی ترغیب دی ہے، نہ حضرت صحابہ نے یہ چیز کی ہے، نہ حضرت صحابہ نے کسی کو اس کی ترغیب دی ہے۔ تاخیراتوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل کہیں ثابت نہیں ہے۔ آج کل ایک عمومی طور پر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مستورات کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاخیراتوں میں اجتماعی طور پر صلاۃ التسبیح کی جماعت کی جاتی ہے، اور اسی طرح تاخیراتوں کے اندر سورہ یاسین کی ترغیب دی جاتی ہے، اجتماعی ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح تاخیراتوں کے اندر نہ جانے الگ الگ رسوم بدعات ہمارے مسلمانوں کے اندر شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایک بات یہاں اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ تاخیراتوں میں کوئی بھی اجتماعی عمل کہیں سے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ شب برات ہو یا وہ تاخیراتوں میں ہو، کوئی بھی تاخیرات ہو، کسی میں بھی اجتماعی عمل کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر عمل انفرادی ہے، انفرادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے اندر انفرادی عمل کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی انفرادی عمل کی ترغیب دی ہے، اور تاخیراتوں میں بھی انفرادی عمل ثابت ہے، کئی اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ خود ساختہ یہ نئے بدعتیں شروع ہو رہی ہیں، اور میں خصوصاً علماء سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ بغیر جھجک کے، بغیر روک ٹوک کے لوگوں کو اس بدعت سے روکیں، کیونکہ اگر مستحب عمل، اگر یہ بات یہ کہ بھئی ایک مستحب عمل ہے کر لے تو کیا ہو گیا، اگر یہ مستحب عمل بھی ہے تو جہاں لوگوں کے اندر یہ اس بات کی ترغیبی جو بات چل پڑی ہے کہ بھئی واجب و فرض کے درجے میں لے لیے ہیں بہت سارے لوگ ان چیزوں کو، جب مستحب عمل ان لوگوں کے اندر واجب و فرض کے درجے میں آ جاتی تو اس چیز سے رکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نہ تاخیراتوں میں کہیں اجتماعی ثابت ہے،
نہ تاخیراتوں کے اندر نہ اجتماعی دعائیں ثابت ہیں. میں کسی بھی فرقے کے کسی بھی مسلک کے لوگوں سے میں انگلی اٹھانا مقصد نہیں ہے. بہت سے ہمارے جماعت میں جماعت کا لگا ہوا ہوں. میں خود جماعت کے ساتھیوں کو ہمارے دیکھتا بھی ہوں. میں خود ایک جگہ آندھرا میں جماعت میں تھا. میں نے پڑھنے کے زمانے میں وہاں گیا تھا میں، تو وہاں دیکھا کہ بھی تاخیرات میں اجتماعی دعا ہو رہی ہے. کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. وہاں کے مفتی صاحب ہیں، کوئی ان کو بولتے بھی نہیں. ہر چیز ہمارے علماء کے اندر ایک بڑی عجیب بات، ہمارے علماء کے اندر ایک مزاجی ایک عمومی بات میں ہمارے علماء کے اندر بس ایک گنے چنے وہ جو اہل حق علماء ہیں جو بغیر جھجک کے کہہ دیتے ہیں. میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں جو مصلحت کے نام پر جو قوم کو ڈبائے ہوئے ہیں، جو امت کو ڈبائے ہوئے ہیں. مصلحت کے نام پر جو امت کو آج امت کا بیڑا غرق کر چکے ہیں. میں ان لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ دیکھیں مسجدوں کے اندر جہاں اجتماعی دعا، میں نے خود آندھرا کے اندر وہاں دیکھا، وہاں ایک مفتی صاحب تفسیر بھی کرتے تھے، ماشاءاللہ اچھا بھی بیان کرتے تھے وہ، لیکن وہ ان چیزوں کو وہ جانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے. اور لوگ باقاعدہ اگر تہجد کے وقت میں لوگ جمع ہو جاتے، سب اجتماعی دعا زوردار ہوتی. یہ چیزیں ساری جتنی بھی ہیں یہ بدعتیں ہیں. ان سب چیزوں کو ختم کریں. اور جہاں تک کی بات تاخیراتوں کے اندر، ایک بات ہمارے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج کل تاخیراتوں کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر بیانات کا ایک مزاج بنا لی ہے. اب لوگوں کے اندر یہی مزاج بن چکا ہے بھئی چلو تاخیرات تو اسی کا مقصد ہے کہ بیان سنو، اور جو کچھ بھی رات میں کچھ بھی دعا ہونا تو دعا ہو گئی. اب بیل کی طرح، جانور کی طرح جھٹک کر اٹھ کر چلے گئے. اب پھر وہی رات وہی بے ڈنگیاں جو راتوں میں ہونا چاہیے وہی ہو رہے ہیں، وہی گیم کھیل رہے ہیں، فونوں کے اندر استعمال، ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو نہ تاخیراتوں کے اندر نہ اجتماعی بیانات ہیں، نہ تاخیراتوں کے اندر نہ اجتماعی دعا ہے، نہ تاخیراتوں کے اندر نہ اجتماعی نفل نماز کا کوئی مزاج بنا جائے. کسی بھی نہ یہ سب چیزیں اجتماعی ختم کی جائیں اور انفرادی عمل کی ترغیب دی جائے اور انفرادی عمل کریں. اور اس سے فائدہ بھی یہی ہوگا، لوگ اس سے ایک عمل کا ایک مزاج پیدا ہوگا لوگوں کے اندر. اگر اب لوگوں کے اندر یہی چیز مصلحت کے نام پر ڈالیں گے تو آج لوگ وہی چیزوں کو، وہی بدعات کو آج ہر آدمی جو ہے ضروری سمجھ کر اور واجب کے درجے میں، فرض کے درجے میں کر رہے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر تاخیرات آ گئی، ہمارے بنگلور کے اندر میں خود دیکھتا بھی ہوں، تاخیراتیں آ گئیں تو ہر آدمی، اکثر بدعت جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، وہ تاخیراتوں کے اندر قبرستان چلے جاتے ہیں. وہاں گئے، اجتماعی دعا ہو رہی، وہاں پھول وغیرہ ڈال رہے ہیں، اجتماعی ایک مزاج بنا ہوا ہے. شب برات آ گئی، نماز پڑھ لیے، پھر گئے، عشاء کی نماز جیسے ہو گئی، بیان ہو گیا، اور سارے جو کچھ بھی تھے وہ بدعتیں جو کچھ بھی ختم ہو گئی، بوندی وغیرہ جو کچھ کھانا کھا لیے، پھر سیدھا قبرستان چلے گئے. اب ہماری بنگلور کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی شب برات کے اندر مردوں کی ایک عید ہے، یہ مردوں کی عید ہے. میں ان لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی، اللہ جس کی مغفرت کر دے اس کی عید ہی ہے. اللہ جس کی مغفرت نہ کرے، اللہ حفاظت کرے، اس کے لیے وہ عذاب ہی ہے. اب آدمی کو جو شب برات کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ یہ رات مردوں کا عید کا دن ہے، بھئی اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ آدمی جنت میں جا رہا ہے تو پھر آپ وہاں خوشی کریں، جبکہ آپ کو عالم برزخ کا کوئی حالت آپ کے اندر سامنے نہیں ہے. تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھی آدمی جنت میں جائے گا، یہ آدمی دوزخ میں؟ یہ باتیں غلط ہیں. تو ان سب چیزوں کو ختم کریں. جو کچھ بھی اس طرح کی بدعتیں ہیں، چاہے قبرستان جانا، چاہے اجتماعی طور پر بیانات کرنا، چاہے اجتماعی طور پر دعا کرنا، چاہے اجتماعی طور پر نمازیں پڑھنا، چاہے اجتماعی طور پر اوراد و وظائف کرنا، قرآن کی اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا، اور یاسین کی اجتماعی طور پر تلاوت کرنا، اور اسی طرح شب برات کے دنوں کے اندر ہو یا تاخیراتوں میں ہو، کسی میں بھی ہو، قرآن خوانی کا ایک مزاج جو بنا ہوا ہے، قرآن خوانیاں کرنا، یہ جو کچھ بھی اجتماعی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. ان سب چیزوں کو ختم کریں. بہرحال مسئلہ یہی کہ مفتی صاحب جو لوگ آج کل یہ ترغیبی مہم چلا کر اجتماعی طور پر مسجدوں کے اندر ایک مزاج بنا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو ختم کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور جو لوگ مصلحت کے نام پر قوم کو ڈبائے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے میں یہی بات کہتا ہوں، اگر آپ صحیح طور پر صحیح علم آپ رکھتے ہوں تو لوگوں کو
علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں، علماء دیوبند مسلک کے دیوبند سے جو آپ منسلک ہیں، تو مسلک کے دیوبند ہی کی طرف علماء کی جو کچھ بھی وہاں ترغیبی بات چل رہی ہے ان باتوں پر آپ عمل کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی من دھڑک باتیں لوگوں کے سامنے بنی بنائی لوگوں کے سامنے بتا کر مصلحت بتا کر اپنی واہ چاہنا اور پھر اپنی شان و شوکت جتا دینا اور اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو جو ہے مصلحت کے نام پر ڈبا دینا، غرق کر دینا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ ساری امت کو بھی صحیح توفیق دے اور ساری امت کو بھی اللہ جو ہے صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اہل علم کہ اللہ ان کو معاونت نصیب فرمائے جو واقعتاً اپنے علم و عمل پر وہ جمع ہوئے ہوں، اور ایسے علماء سے اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے جو زبان کے صرف علمی بات کرتے ہوں لیکن عمل سے وہی خالی بے ڈنگا ہو، وہی خالی گھڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ساری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اچھی ہدایت اور اچھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی نیک ہدایت دے، اللہ مجھے بھی جو ہے دونوں جہاں میں عافیت کے، خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے، آمین ثم آمین۔